اب حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب فرمایا نا پیر رحمان کی شریف سے کہ پیر صاحب کھانا لگ گیا ہے، دسترخوان تیار ہے، تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ حضور مجھے تو 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی رات کو کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو جو ہے نا جناب صاحب پیر صاحب فرمانے لگے کہ میں نے جناب 20 سال ہو گئے ہیں کبھی رات کو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، کچھ بزرگوں رات کا کھانا نہیں کھاتے، ہلکی پھلکی کوئی چیز کھا لیتے ہیں کہ وہ کھانا کا ثقیل ہوتا ہے، وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، رات کو سونا ہوتا ہے تو جناب وہ تنگ کرے گا۔ ہائے ہائے، جب پیر آپ مان کی شریف نے یہ فرمایا نا حضور 20 سال ہو گئے ہیں میں نے رات کو جو ہے وہ کبھی کھانا نہیں کھایا، آپ نے فرمایا آپ 20 سال کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، فرمایا مجھے 60 سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیا۔ میں نے کبھی بغیر کھانے کے مہمان کو سونے نہیں دیا۔ تو پھر رحمان کی شریف آپ نے پھر وہ کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا وہ جو 20 سال سے مجھے بیماری تھی نا پیٹ میں کہ رات کو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، فرمایا سید زادوں کے گھر کے کھانے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے میری بیماری ختم کر دی۔ اللہ نے میری، یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، اس لیے ہم اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو اپنا کے جس طرح اللہ کے ولی اللہ کے قریب ہو گئے ہم بھی قریب ہو جائیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ جو ان کے کارنامے ہیں وہ سنیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی ان جیسے کام کریں۔ کسی بھی اللہ کے ولی کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور تحریک پاکستان کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہے، علماء و مشائخ 5000 اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اور صدارت فرمانے والے حضرت قبلہ عالم پیر جماعت شاہ صاحب۔ آپ نے سوگند فرمایا مسلمانوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اس وقت ہمارے پاس کتنے جھنڈے ہیں؟ سب نے کہا 2 جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا جھنڈا ہے اور ایک کفر کا جھنڈا ہے۔ ایک ایک اسلام کا جھنڈا ہے، ایک کفر کا جھنڈا ہے، فرمایا تم کس جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا ہم اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہیں۔ سب نے کیا کہا؟ ہم اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو وہ ایک ہی جھنڈا ہے، پاکستان مسلم لیگ کا۔ اس وقت کی مسلم لیگ، آج کی بات نہیں کر رہا، اس وقت کی مسلم لیگ ایک ہی تھی۔ فرمایا جو بندہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دے گا، فرمایا اس کا جنازہ پڑھو گے؟ سب نے کہا نہیں۔ یہ ہے پاکستان، اس طرح بنا ہے۔ فرمایا جو پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دے گا جنازہ پڑھو گے؟ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا یہی اعلان ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کہ ہم انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان نہیں بن جاتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اگر قائد اعظم محمد علی جناح یہ پیچھے بھی ہٹ جائیں گے تو جماعت علی شاہ صاحب پاکستان بنا کے دکھائیں۔ اور آخر میں اگر میں یہ بات نہ کروں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ تحریک ختم نبوت میں جو قبلہ عالم کا کردار ہے، خدا کی قسم وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس لعنتی مرزے کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، لیکن جس انداز میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا انہیں کا حصہ ہے۔ ایک دو باتیں ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟
اس کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ سچا نبی جو ہوتا ہے نا، سچا نبی، اس کا نام مفرد ہوتا ہے، کہیں اکیلا، جس طرح دیکھو موسیٰ، عیسیٰ، یونس، خضر، ہے نا جی۔ اگر مثالیں دوں تو ہزاروں مثالیں ہیں، 1,24,000 کم و بیش یا 2,40,000 کم و بیش نبی ہیں، ہر ایک نبی کا نام مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ جو مرزا دعویٰ کر رہا ہے اس حدیث کے لعنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کا نام مفرد ہے ہی نہیں، اس کا نام ہے ہی مرکب، غلام احمد، اس کا نام کیا ہے؟ اور فرمایا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی بارگاہ سے ساری تعلیم حاصل کر کے، اور فرمایا یہ تو استادوں کے پاس جاتا رہا، جوتے کھاتا رہا ہے، سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، جوتے کھاتا رہا ہے تو یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں مختصر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی لاہور میں تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار الدرہ، ہم سننے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور کر دو، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھا ہے ملفوظات شریف میں، آج کل کے دور کے حوالے سے آپ نے فرمایا جو کسی ایک کا منکر ہو وہ سب کا منکر ہے۔ فرمایا جو کسی ایک کا منکر ہے وہ کیا مطلب؟ کوئی بندہ کہنے کہ سارے صحابہ کو مانتا ہوں پر ایک کو نہیں مانتا۔ آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سن کے بڑے بڑوں کی جو ہے وہ پیٹوں میں تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ لعنتی کس طرح وہ اپنے آپ کو سنی پہ رکھتے ہیں۔ بندہ ہو سنی، یہ بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں، بندہ کہے اپنے آپ کو سنی اور اس کے دل میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہو، میں کہتا ہوں وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ آج کی عرس کے حوالے سے یہ بھی ایک میسج ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے فرمایا کسی ایک کا گستاخ سب کا گستاخ، ایک صحابی کا گستاخ سب صحابہ کا گستاخ، ایک اہل بیت کے فرد کا گستاخ سب اہل بیت کے افراد کا گستاخ ہے، اور کسی ایک نبی کا بے ادب تمام نبیوں کا بے ادب۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی لاہور میں ہیں، حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گرڑا آپ بھی لاہور میں ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، وہ مناظرے پہ نہیں آتا، جب نہیں آتا اب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو مناظرے کا چیلنج کیا لیکن وہ نہیں آیا، اب میں جا رہا ہوں، اب یہ آگے آپ نے کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ شکار تو میں کرنے آیا تھا پر لگتا ہے یہ قسمت آپ کی ہے۔ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات میں دوبارہ کرتا ہوں، ہمارے معزز مہمان یہ میزبان بھی ہے، مہمان بھی ہے، تشریف لائے ہیں، تو دوبارہ کر دیتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس جانے لگے تو فرمایا کہ پیر صاحب یہ شکار تو میں نے کرنا تھا پر لگتا ہے یہ شکار آپ کی قسمت کے اندر ہے۔ پھر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا میری عادت نہیں ہے پیشن گوئی کرنے کی، لیکن آج میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر اگر مرزا قادیانی جہنم رسید نہ ہوا مجھے سید نہ کہنا۔ رات کو جلسہ تھا موچی گیٹ کے قریب کرمس روڈ پہ، وہاں آپ نے فرمایا صبح ابھی 10 نہیں بجے تھے کہ لاہور میں خبر چل گئی تھی کہ مرزا لیٹرین میں مر کے جہنم رسید ہو چکا۔ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے ہر محاذ پر جو ہے وہ کام کیا ہے، ختم نبوت کی باری آئی تو کام کیا، پاکستان بنانے کی باری آئی۔ آج اگر ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، ہاں جی پوچھو ان سے جو مسلمان ہندوستان میں ہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔
آج اگر ہم آزادی کے اندر ہیں تو یہ سارا جو ثواب ہے یہ حضرت قبلہ عالم کے کھاتے میں جاتا ہے. سمجھ آئی نا. آپ کے ساتھ اور بھی علماء و مشائخ ہیں، سیاہ شریف کے، گولڈا شریف کے، پیر رحمان کی شریف، بڑے بڑے علماء اور مشائخ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جن کی قیادت کر رہے تھے، تمام علماء کی جو قیادت کر رہے تھے وہ حضرت قبلہ عالم کے جماعت نہیں. اللہ کریم مجھے آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروفیسر صاحب نے ٹائم دیا تھا 5 منٹ زیادہ ہو گئے.